ایک بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے اور اپنی بیٹیوں کو بلا کر پوچھتا ہے، میں تم سے ایک سوال پوچھوں گا اور اگر جواب اچھا لگا تو تمہارا ممانگے انعام بھی تمہیں دوں گا۔ سب ایک قطار میں کھڑی ہو جاؤ اور ایک ایک کر کے بتاؤ کہ تم کس کا دیا کھاتی ہو اور کس کا دیا پہنتی ہو۔ 7 میں سے 6 بیٹیوں نے جواب دیا، ابو جان ہم آپ کا دیا کھاتے ہیں اور آپ ہی کا دیا پہنتے ہیں، آپ ہی کا وجہ سے ہماری یہ شان و شوکت ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور سب کو ان کی من پسند چیز انعام کے طور پر دیا۔ جب سب سے چھوٹی بیٹی کی باری آئی تو اس نے کہا، میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے قسمت کا پہنتی ہوں اور یہ میرا نصیب ہے بادشاہ۔ یہ سنتے ہی آگ ببولا ہو گیا اور کہنے لگا، ایک کمبخت، تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ شہزادی نے کہا، جو حکم ابو جان۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اسے جنگل میں چھوڑ آؤ، میں بھی دیکھوں یہ کیسے میری بغیر دیے اللہ کا کھاتی ہے اور اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔ شہزادی سے تمام زیورات واپس لے لیے گئے اور خستہ حال کپڑوں میں بغیر کسی ساجو سامان کے بادشاہ کے حکم پر جنگل محلے جا کر اسی تنہا چھوڑ دیا گیا۔ لیکن شہزادی بہت مہین تھی اور اللہ کی جاٹ پر اسے بھروسہ تھا کہ جو اس نے میرے نصیب میں لکھے ہیں وہ مجھے ضرور ملے گی۔ جب سپاہی شہزادی کو چھوڑ کر واپس چلے گئے، شہزادی جنگل کو دیکھنے لگی۔ چاروں طرف پیڑ ہی پیڑ تھی اور دوپہر سے شام ہونے والی تھی۔ شہزادی نے سوچا، کیوں نہ تھوڑی سی لکڑیاں جما کر تاکہ رات کو آگ جلاؤں، پھر کوئی جنگلی جانور میرے پاس نہ آئے گا اور رات بھی آسانی کے ساتھ گزر جائے گی۔ شہزادی جنگل میں لکڑیاں تلاش کرنے کے لیے چل پڑی۔ تبھی اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی جہاں باہر ایک بکری بندھی ہوئی تھی اور اندر سے کسی کے کھنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو شہزادی بہت ہی زیادہ حیران ہوئی، کتنے ویرانی میں آخر یہ جھونپڑی کہاں سے آئی۔ جب وہ جھونپڑی کے اندر داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہے، ایک بوڑھا شریف آدمی چارپائی پر لیتا تھا اور کھنستے کھنستے پانی پانی پکار رہا تھا۔ شہزادی ادھر ادھر دیکھتی ہے، ایک کونے میں پانی کا ایک ہریا راکھا ہوا تھا۔ وہ گیلاس میں پانی بھر کر اس بوڑھے آدمی کو پلاتی ہے اور جھونپڑی کی صاف صفائی کرنے لگتی ہے۔ اتنے میں وہ بوڑھا آدمی شہزادی سے پوچھتا ہے، بیٹی تم کون ہو اور اتنے بڑے جنگل میں تم اکیلی کیا کر رہی ہو؟ تب شہزادی نے اسے پورا معاملہ بیان کیا کہ وہ یہاں کیسے پہنچی ہے۔ وہ بوڑھا آدمی شہزادی کو جھونپڑی میں رہنے کی اجازت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں شہر میں کم کرتا ہوں، صبح شہر چلا جاؤں گا اور 8 دن کے بعد آؤں گا، تم یہیں پر رہو اور جھونپڑی میں کھانے کا سامان بھی موجود ہے اور پاس ہی ایک ندی ہے، تم وہاں سے ہریا بھر لیا کرنا۔ صبح کو بوڑھا شہر چلا جاتا ہے اور شہزادی یہاں جھونپڑی میں اکیلی رہ جاتی ہے۔ وہ پوری جھونپڑی کی صاف صفائی کر کے بکری کا دودھ نکلنے لگتی ہے، آدھا اپنے لیے اور آدھا باہر رکھ دیتی ہے کہ رات کو اگر کوئی جانور بھوکا پیاسا ہوگا تو وہ پی لے گا، اور پھر خود اندر جھونپڑی میں آ کر سو جاتی ہے۔ ہوں گے صبح سویرے جب شہزادی کی آنکھ کھولتی ہے، وہ کیا دیکھتی ہے کہ دودھ کے برتن تو خالی ہیں، لیکن اس کے پاس ایک لال پڑا ہوا ہے جو دیکھنے میں بہت عنایت اور قیمتی معلوم دیتا ہے، اور پاس ہی سانپ کی نشان بھی نظر آ رہی تھی۔ تب شہزادی کو یاد آتا ہے کہ بچپن میں اس نے سنا تھا، جب کوئی نائب سانپ خوش ہوتا ہے تو ایک ایسا لال اگلتا ہے جس کی قیمت ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ شہزادی بہت زیادہ حیران ہوتی ہے اور دل میں سوچتی ہے کہ شاید وہ سانپ بھوکا رہا ہوگا، اس لیے وہ دودھ پی کر خوشی میں یہ لال چھوڑ کر گیا ہے۔ پھر وہ لال اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتی ہے۔ اگلے رات شہزادی برتن میں دوبارہ دودھ رکھ دیتی ہے اور اگلی صبح جب دیکھتی ہے تو پھر ایک لال وہاں پر رکھا ہوا تھا۔ ایسا کرتے کرتے 7 دن گزر جاتی ہے اور شہزادی کے پاس 7 لال جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر اگلے دن ہی بوڑھا واپس آ جاتا ہے۔ تب شہزادی اسے وہ لال دکھاتی ہے اور سارا واقعہ بیان کرتی ہے، اور بوڑھے کو 3 لال دیتی ہیں اور کہتی ہیں، آپ شہر جا کر یہ لال بیچ دیں اور آتے وقت اپنے ساتھ محل بنانے والے مزدور کو لے کر آئیں۔ باقی کے 4 لال شہزادی اپنے گلے میں ہر بنا کر پہن لیتی ہیں، اور کچھ ہی مہینے میں جنگل میں ایک عالیشان محل تیار ہو جاتا ہے جس میں بوڑھا اور شہزادی رہنے لگتے ہیں۔ ایسا خوبصورت محل جس میں ہر طرف ناؤ کر شکار دنیا کی تمام نعمت موجود ہوتی ہیں۔ شہزادی جنگل میں لکڑی کی ایک فیکٹری لگا دیتی ہے جس میں غریب کام کرتے ہیں اور ان کی روزی روٹی اس سے چلتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل شہر نما بن جاتا ہے اور دور دور تک دھوم مچاتی ہے کہ شہزادی بہت ہی زیادہ رحم دل ہے۔ یہ خبر اڑتے اڑتے اس بادشاہ کے کان میں پہنچتی ہے تو بادشاہ کو یہ خیال آتا ہے کہ میں بھی تو دیکھوں کہ کون سے ملک کی شہزادی ہے جس کی لوگ اتنی تعریف کرتے ہیں۔ بادشاہ اپنی سپاہیوں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے کہ وہ شہزادی سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ یہاں جب شہزادی کے سپاہی شہزادی کو بتاتے ہیں تو شہزادی سپاہیوں سے کہتی ہے کہ بادشاہ سلامت ایک ہی شرط پر ہم سے ملاقات کر سکتی ہیں کہ وہ اپنے ساتھ اپنی تمام بیٹیوں کو بھی لے کر آئیں۔ سپاہی جا کر بادشاہ کو پیغام دے دیتی ہیں۔ ایک دن بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ شہزادی سے ملاقات کرنے کے لیے اس کے محل پر آتا ہے۔ شہزادی ان سب سے اپنی چہرے پر نقاب پہن کر ملاقات کرتی ہے اور ان کے لیے 7 رنگ کے کھانے پیش کرتی ہے
और हर खाने के साथ उसी रंग की सूट जेवरात पहनकर आती है। महल की ईशान शौकत, खूबसूरती और शहजादी का यह अंदाज बादशाह और सभी शहजादियों को बहुत हैरान और मुतासिर करता है। आखिर में बादशाह शहजादी से कह देता है कि तुम मेरी बेटी की जगह पर हो, यानी तुम मेरी बेटी की तरह हो। मैं भी तुम्हारे कहने पर अपनी सारी बेटियों को साथ लेकर आया हूँ। फिर हमसे यह भला कैसा पर्दा बहुत ही इसरार पर शहजादी कहती है, ठीक है, मैं तैयार हूँ, करती हूँ। सब शहजादियान आपस में गुफ्तगू करने लगती हैं कि इतनी तो तैयार है, इतनी महंगे महंगे जेवरात पहनी हुई है, अब और कितना तैयार होकर आएगी। इतने में सब क्या देखते हैं कि दूर से एक खस्ता हाल कपड़ों में चला आ रहा है और गौर करने पर बादशाह को याद आता है कि ये तो अभी भी जिंदा है। मैं तो सोच रहा था अब तक तो इसे जंगली जानवर खा गए होंगे, और जब मैंने अपनी सिपाहियों को इसकी खबर लेने के लिए भेजा था तो मेरे सिपाहियों ने मुझे बताया था कि वहां पर शहजादी का कोई नामो निशान नहीं है। तो ये भला कैसे मुमकिन है। बादशाह खुशी से झूम उठाता है और कहता है, शहजादी को बुलाओ, मैं तुम्हें शहजादी से आजाद करवा कर अपने साथ ले जाऊंगा, चाहे वो तुम्हारी कीमत में मेरी पूरी बादशाहत भले क्यों ना मांग ले। ये सुनते ही शहजादी कहती है, नहीं, मैं वही शहजादी हूँ। क्या मैं नहीं कहती थी कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपनी नसीब का पहनती हूँ। बस उसी अल्लाह ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया कि आज मैं आपसे भी ज्यादा अमीर हूँ। शहजादी अपना तमाम हाल बादशाह को बयान करती है कि भला वो इस मकाम तक कैसे आई, और बादशाह को अपने गले का हार दिखाती है जिसमें अब भी 4 लाल मौजूद। ये सुनते ही बाकी सारी शहजादियां दिल ही दिल में रश करने लगती हैं और कहने लगती हैं कि काश हमने भी यही कहा होता। हम अल्लाह का दिया खाते हैं और अपने नसीब का पहनते हैं। दोस्तों, हमेशा अल्लाह पाक की जाट पर यकीन रखो और अल्लाह जिस हाल में रखे अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो। यकीन अल्लाह तबारक तआला कभी आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, आज किस कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में दुआ करते रहे कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी राजा वाली जिंदगी और अपनी राजा वाली मौत फरमाए। आमीन।